حدیث نمبر 5 ہم نے پڑھنی ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے. موڈیسٹی از اے برانچ آف فیتھ. صحیح مسلم، بک نیم صحیح مسلم، حدیث نمبر 35. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. حیا کیا ہوتی ہے پتہ ہے کسی کو؟ بتائے گا کوئی؟ کسی کو نہیں پتہ؟ شرم. ہاں ٹھیک ہے، اس کا ایک ترجمہ شرم کیا جاتا ہے. حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، مطلب جب تک بندے میں شرم ہے تو سمجھ لیں کہ اس میں ایمان کا ایک حصہ موجود ہے. اگر شرم ہی ختم ہو گئی، حیا ہی ختم ہو گئی. شرم اور حیا ہوتی کیا ہے، یا پہلے بھی میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھایا ہے، آج پھر اس پہ بات ہو رہی ہے. حیا یہ ہوتی ہے جو بندے کو بڑوں کا ادب سکھاتی ہے. حیا یہ ہوتی ہے جو اس کو، مثال کے طور پر میں اپنے جسم کو کیوں ڈھانپ کے رکھتا ہوں، یہ میں نے کپڑے کیوں پہنے ہوئے؟ کیونکہ مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے. اگر بندہ بے حیا ہو جائے، بے شرم ہو جائے، اس میں حیا ہی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ کپڑے بھی اتر جائیں گے. اگر خاتون ہے، سر کا دوپٹہ بھی اتر جائے گا ہے. اگر بچہ ہے اور وہ بے حیا ہو گیا ہے تو اس کو والد اگر حکم دیتا ہے کہ بیٹا یہ کام یوں نہ کرو، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. باپ کہتا ہی رہتا ہے، استاد کہتا ہی رہتا ہے ٹھیک ہے. یہ جو بچے والدین کا حکم مان لیتے ہیں، یہ کیوں مانتے ہیں؟ حیا ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر اگر شمائم کو دیکھیں تو قد کاٹ میں گھر میں کتنے سارے لوگ اس طرح کے ہوں گے جن کے آپ برابر ہو چکے ہو. اگر لڑائی ہو کسی سے، اگر ابو سے ہی ہاتھا پائی ہو جائے ٹھیک ہے، تو کئی طالب علم اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، یا کئی اولادیں باپ سے بڑی ہو جاتی ہیں کہ وہ آرام سے دھکا دے سکتے ہیں اپنے والد صاحب کو. ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن کون سی چیز روک رہی ہوتی ہے؟ حیا. کہ یار نہیں، میرے والد صاحب ہیں، ان کو نہیں کچھ کہنا، ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، جو مرضی کہہ لیں، یہ مجھے جس کام کا حکم دے دیں میں نے وہ کرنا ہی کرنا ہے. کیوں؟ وہ حیا ہوتی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. جب حیا باقی نہ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب حیا باقی نہ رہے پھر جو چاہے مرضی کرو. کیوں؟ پھر کام کوئی کسی پر کوئی حکم کسی کو دیا جائے نا، وہ اس پہ اثر ہی نہیں کرتا. کسی کو کہا جائے بیٹا یہ کر لو، اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا. کسی کو کہا جائے بیٹا قرآن پڑھ لو، اثر ہی نہیں ہوتا. کسی کو کہا جائے بیٹا اذکار کر لو، اثر ہی نہیں ہوتا. کسی کو کہا جائے بیٹا ٹائم پہ آؤ، اثر ہی نہیں ہوتا. وہ حیا ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ پھر اس حکم کو صحیح طریقے سے نہیں مان رہا ہوتا. اس کو بھائی جان صحیح طریقے سے جو ہے نا، وہ اپنے سارے آس پاس کے نا منظر کو اس ذہن میں لائیں کہ یار میں اگر اپنے والد صاحب کا حکم نہیں مانتا ہوں، یا میں اپنی والدہ کا حکم نہیں مانتا ہوں، یا بڑے بھائی یا بڑی بہن مجھے کوئی اگر کام کہتی ہے میں ان کو منع کر دیتا ہوں فوراً. کیوں؟ وجہ کیا ہوتی؟ اگر کوئی مانتا ہے تو کیوں مانتا ہے؟ اس نے اجر لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو حیا یہ بہت ضروری اور ایمان کا حصہ ہے. اگر حیا ختم ہو گئی تو سمجھ لو ایمان کا ایک حصہ ختم ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے اپنے اندر حیا کو ہمیشہ باقی رکھنا ہے کہ بھائی میرے ابو نے مجھے حکم دیا ہے، میری امی نے مجھے حکم دیا ہے، میرے استاد نے مجھے حکم دیا، یہ بڑے بزرگ ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے، تو میں آگے سے منہ پھٹ کی طرح جواب نہ دے دوں. جواب تو ہر بندہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ الفاظ مجھے بھی کتنے سارے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر گالیوں کی بات کی جائے تو گالیاں بھی بہت ساری ہو سکتا ہے کہ میں نے سنی بھی ہوں، ٹھیک ہے، مجھے یاد ہوں، لیکن میں کیوں نہیں دیتا؟ حیا ہوتی ہے. اگر بندہ آگے سے بولنا شروع کر دے، کسی نے مجھے کوئی بات کہی، ابو نے کوئی کام کہا، بیٹا پانی پلا دو، تو میں آگے سے کیا کہتا ہوں؟ خود ہی اٹھ کے پی لیں، آپ نہیں پی سکتے؟ مجھے آتے ہیں نا یہ الفاظ، لیکن میں کیوں نہیں کہتا وہاں پہ؟ کیونکہ بیٹا حیا باقی ہے کہ یار والد صاحب ہیں، ان کو ایسے الفاظ نہیں کہنے ہیں. دوستوں میں تو بندہ کہہ ہی دیتا ہے، چلو یار کسی دوست نے کہا یار میرے لیے پانی لے دیں، بھائی خدا کے پی لے آ جا. ٹھیک ہے. دوستوں یاروں میں مذاق چلتا ہے، لیکن بڑے کے ساتھ اگر بندہ یہ کہنا شروع کر دے تو سمجھ لو بندہ اب ہاتھ سے نکل گیا، اس میں حیا ختم ہو گئی. تو اپنا سب بچے جائزہ لیں کہ کیا ہم میں حیا باقی ہے؟ کیا ہم بڑوں کا حکم ویسے ہی مانتے ہیں جیسے وہ کہتے تھے؟ کیا جیسے انہوں نے ہمیں ہماری تربیت کی ہے ویسے ہم لوگ ان کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں؟ وہ ہر چیز ہمارے لیے خرچ کر رہے ہیں، ہمارے لیے وقت دے رہے ہیں، ہمارے سارے معاملات وہ درست کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کا حکم مان رہے ہیں. اگر تو ہم حکم مان رہے ہیں تو سمجھ لیں حیا باقی ہے. اگر امی نے کوئی کام کہا اور میرے آگے سے جو ہے نا جواب تیار ہے، میں نہیں لے کے آ رہا، مجھے نہیں پتا، میں نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، ان کو کہو
یہ جواب دے رہے ہیں ہم لوگ؟ اگر تو دے رہے ہیں تو بیٹا سمجھ لیں کہ حیا کہیں نہ کہیں ختم ہو رہی ہے اور شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ اگر حیا باقی ہے تو پھر میں جواب دے سکتا ہوں، مجھے الفاظ آتے ہیں، لیکن میں پھر بھی رک جاتا ہوں کہ نہیں میری امی ہیں، نہیں میرے ابو ہیں، نہیں میرے استاد ہیں، نہیں یہ بڑے بزرگ ہیں، یہ دادا ابو ہیں، یہ چاچو ہیں، ان کے سامنے وہ جتنا مرضی غلط کہہ دیں ہمیں، ہم کہیں یار ٹھیک ہے میں آگے سے بول نہیں رہا، بڑے ہیں میرے، صبر کرو، اندر ہی اندر اپنے اس چیز کو باقی رکھیں۔ سمجھ آ گئی؟ ختم کر دیں دنیا داروں کے بہت سارے لوگ آ کے نا باہر سے وہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، یار تو چپ کر کے آرام سے سن لیتا ہے، آگے سے جواب دے، سنا ان کو دو چار، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہاں پہ بندے کو ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ دوسری حدیث ہے، یعنی چھٹی جو حدیث ہم نے پڑھنی ہے، البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اس کو کیا پڑھیں گے؟ رائٹسنس از گڈ مینرز، رائٹسنس از گڈ مینرز، بک نیم صحیح مسلم ہے اور حدیث نمبر 2553۔ تو نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، یہ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ نیکی جو ہوتی ہے نا اس کی کئی ایک قسمیں ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ رستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی نیکی ہے، کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی نیکی ہے، اچھے اخلاق سے بات کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، یعنی ایک نیکی یہ بھی ہے کہ بندے کا اخلاق اچھا ہو۔ اخلاق جو ہے نا اس کی بہت بڑی اور زیادہ جو ہے نا وہ تفصیل ہے۔ اخلاق میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اخلاق میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی آ جاتا ہے، اخلاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی آ جاتی ہے، اخلاق میں والدین کے ساتھ تعلق بھی آ جاتا ہے، اخلاق میں رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بھی آتا ہے، دوستوں کے ساتھ بھی آتا ہے، اور اساتذہ کے ساتھ بھی آتا ہے، اسی طریقے سے چھوٹوں کے ساتھ بھی آتا ہے۔ ہر کسی کے ساتھ الگ ایک طریقہ اسلام نے بتایا ہے۔ تو جس کا طریقہ جو بتایا ہے وہاں پر اگر بندے کا طریقہ اچھا ہے تو اس کو کہتے ہیں اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور اگر بندہ جو ہے وہ سخت مزاج ہے، بات کرتے ہوئے اس کو جو ہے نا وہ تمیز ہی نہیں ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اخلاقی طور پہ جو ہے وہ کبھی بات کرتے ہوئے گالیاں دے دیتا ہے، کبھی اوئے، کبھی جو ہے تو چل دفعہ ہو، کبھی یہ کبھی وہ، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ کہتا رہتا ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ یار کلاس میں یہ الفاظ فلاں نے کہے ہیں تو ضروری نہیں کہ اسی کو کہا جا رہا ہے، سب کو سمجھایا جا رہا ہے نا، کہ اگر میں کبھی خود اگر مجھ میں نہیں بھی ہیں یہ الفاظ، میں نہیں کہتا، لیکن کم از کم کوئی کہتا ہے تو میں اسے سمجھا تو سکتا ہوں میرے بھائی یہ الفاظ اچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ اور میں کھیل رہے ہیں، ہم کھیلیں، ٹھیک ہے، کھیل میں کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن غصہ کنٹرول کرنا ہے، جیسے پیچھے حدیث نہیں گزری، غصہ آئے گا کہ باری نہیں مل رہی، غصہ آئے گا کہ بھائی ابھی تو یہ تو اس کو لگ کے کیچ ہوا ہے تو آؤٹ تو نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو لیکن پھر بھی غصہ آ رہا ہوگا کہ یار سارے اکٹھے ہو گئے ہیں مجھ سے بلہ کھینچ رہے ہیں، تو یہ تو ایک اچھی بات نہیں ہے، لیکن وہاں پہ غصہ کنٹرول کرنا ہے۔ بھائی نے غصہ کنٹرول کیا، ٹھیک ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا، وگرنہ وہ کیا ہوتا، غصہ اگر ظاہر کر دیا جاتا تو بندہ جو ہے وہ ہاں چہرے سے تھوڑا سا نمایاں ہو رہا تھا، لیکن اگر چہرے پہ ہنسی آ جاتی نا تو میں کہتا ہوں بندہ کمال ہو جاتا۔ ایسا اچھا اخلاق کا مالک کہ غصہ آیا بھی ہوا ہے لیکن پھر بھی ہنس کے بات کر رہا ہے، یہ ہوتا ہے اعلیٰ درجے کا اخلاق، کہ غصے کو کنٹرول کیا ہے اور اتنا کنٹرول کیا ہے کہ ساتھ خوشی ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا اخلاق ہوتا ہے۔ جب بندہ اس لیول پہ پہنچ جائے نا تو سمجھ لیں کہ بندہ کامیاب ہے۔ لیکن اگر ٹھیک ہے چہرے سے ہلکا پھلکا نمایاں بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ظاہر کبھی اس کو نہیں کرنا فوری طور پہ کہ یار بھائی فوری طور پہ کھیل میں غصہ آیا تو اچھا، تو غصہ آ گیا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کو اچھے الفاظ سے بھی تو ہم بات کر سکتے ہیں، بھائی یہ دیکھیں آؤٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہے بھائی، یہ اس وجہ سے، یہ بندہ یوں ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ نہیں ہے آؤٹ بھائی، وہ نہیں ہے، نہیں آؤٹ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے بھائی چھوڑ دو، وہ نہیں میری باری ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ بات بھی تو کی جا سکتی ہے نا، ہم چڑھائی کر دیتے ہیں، ادھر والا اس پہ چڑھائی کر دیتا ہے، ادھر والا بھائی ہے آؤٹ ہے، بس ختم، بات ختم، سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اس وجہ سے کبھی بھی کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ اس پہ انشاءاللہ پھر مزید بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔